تات مت آو کہیں حذف اضافہ کرنا ات چھُنہٕ کٕہٕنۍ ثبوت پتہٕ کٔژ کٲلۍ بعد آو یہ ریکارڈ کرنا اور ریکارڈ کرنے والے کم ٲسمٕتۍ چھِ جمو یہ نوٹ کر تمو کت کن کر نوٹ سہ کت پہ آئی لکھنا یہ ایک ایک چیپٹر اس کا ڈاؤٹ فل اور یہ ثبوت کی کتاب کس کے حوالے ہوئی اس کے بعد جب اس کی کتاب حوالے ہوئی سہ آسا لکھت کہ سہ زبانی اور اگر زبانی آس تو تمن کتیا نفر اس میں تم یہ زبانی یاد آس پتہ ییٚلہِ یِمو تم زبانی یاد آس کٔرمٕژ سۄ انجیل تمو ییٚلہِ نوٹ کرنا سہ اوس سیم کہ سہ آس الگ الگ کہ سہ گٔے سارنٕے ہٕنٛز الگ الگ اکھ چھُ ونان انجیل چھِ یہ بیاکھ چھُ ونان نسا انجیل چھِ یہ ترٛیٚیِم چھُ ونان نسا انجیل چھِ یہ انجیل مرکس انجیل لوکا انجیل متا انجیل بیٚیہِ کیا تھا یہ قسم قسم کی انجیلیں ہیں اب اصلی انجیل کون سی ہے تات تم پرین کاچے ونان کہاں سے گاؤ رمت اس لیے وہ ہاتھ ہی نہیں آتی ہے اصلی انجیل کون سی ہے تو جس مذہب کی بنیادی کتاب جو اللہ نے نازل فرمائی تھی جب وہ بنیادی کتاب محفوظ نہیں ہے وہ مذہب حق کیسے ہو سکتا اور اس کے مقابلے میں قرآن اللہ کی کتاب کس طرح سے یہ نازل ہوئی ساری ڈیٹیل موجود ہے قرآن کریم میں اور احادیث میں بھی اور تدوین قرآن چاک علم سو شما سمجھاؤ نا کہ قرآن کیسے مدون ہوا کیسے قرآن ریکارڈ ہوا کیسے قرآن جمع کیا گیا کس زمانہ میں قرآن پر کیا کیا محنت آئی کرنا اور قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑا یہ سب ڈیٹیل میں موجود ہے اتھے کن فرض کرو ہے نا مذہب والن پرسو تہذ مذہبی بنیادی کتاب کیا سا وید اس ونتو گون کہ وید چھا خدائن لکھت سوزمس یہ پانے تو بنم اور اگر پانے بنم تو کھ دورس مجھ تم یہ کتاب لچھمت یہ 5,000 ؤری برو یہ 10,000 ؤری برو یہ 1,00,000 ؤری برو لکھن وول کس اوسمت لنگویج کیا اسمت سہ اوسمت کہ ٹیم اسمت تمن الہام گومت کہ تمن پن خیالات تم ظاہر کرمت ان تمام سوالوں کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں قرآن کریم تمام کے تمام محفوظ ہے چنانچہ قرآن کریم گۄڈنیُک چیز اللہ تعالیٰ بار بار اعلان کرتے ہیں قرآن میں نے نازل کیا تنزیل من الرحمن الرحیم تنزیل من حکیم کبیر تنزیل من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا علی عبدنا انا انزلنا الیک الکتاب بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اتارا ہم نے نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا بار بار قرآن کو اللہ اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں اس کے بعد حضرت جبریل کے ذریعے سے قرآن نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے میں نے اس فرشتے کے ذریعے قرآن بھیجا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ روح الامین فرشتہ لے کر کے آیا درمیان کا جو کنیکشن ہے اس کو اتھنٹک ہونا چاہیے کیونکہ ساسن قابل اعتماد چاچے جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی تک قرآن پہنچا رہے ہیں بہت خطر کے ہے جبریل کا کیا پتا جبریل نے خرد برد کر دیا ہوگا کچھ آیتیں بھول گئی ہوں گی ممکن چھو اڑانا ماسد مشت تخت کو قرآن کو تعارف یہ جبریل کیسا فرشتہ ہے قرآن شریف میں مکمل آیت قرآن فرشتہ کیسا فرشتہ ہے اس فرشتے کے ذریعے سے ہم قرآن کو بھیج رہے ہیں وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ یہ ایسے فرشتے کے ذریعے سے ہم قرآن بھیج رہے ہیں جو بہت طاقتور ہے ذِي قُوَّةٍ اتنا طاقتور حدیث مبارکت مشہور حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے بخاری میں حدیث ہے 600 پر تھے ایک پر اتنا بڑا ہے کہ مشرق سے مغرب تک بڑھ جاتا تھا اتنا طاقتور فرشتہ کہ پورا ملک تم اتکن گاس تل اسی طرح ہاتھ سے اٹھایا اور اوپر سے زمین پر پٹک دیا پورا ملک سو گو قوم لوط کی بستی قوم لوط اور سقوم جو دنیا میں سیکسولیٹی کے جرم میں مجرم کا شکار تھے ہومو سیکسولیٹی مردوں کے ساتھ بدکاریاں کرنے کے جرم کا شکار ایک قوم تھی قوم لوط تقریباً 5 لاکھ تہذ آبادی یت ملکس میں تم بسط ہے سو پور ملک تل حضرت جبریل علیہ السلام نے اکس انجینس یت پٹن اور آسمان سے نیچے پٹک دیا ایسے جیسے ہم گلاس نیچے زمین پر پھینک دیں گے ٹوٹ جائے گا ایسے پھینک دیا تھا اتنا طاقتور ہے فرشتہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے طاقتور ترین فرشتے کے ذریعے میں بھیج رہا ہوں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ مقام اس کا عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین تمام فرشتے اس کے خدمت گزار اور اس کے فرما بردار ہیں اور امانت دار بھی ہے وہ اس میں آیت میں خرد برد نہیں کرے گا ملاوٹ کرنے کی ہی نہ مکمل اور انپت جب حضور تک قرآن پہنچتا تھا تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہ گوس نہ گسن کہ جبریل بوزنائے آیت یہ نیرِ واپس مگر کھانا آیت مشک پکا بنے ایس حضور بات پریشان گسن کہ اگر جبریل نے سارا
یوتہان نازل کرن چھُ تیوتہان اگر جبریل علیہ السلام بوزنو پتہ گئی تم واپس اور اگر کانٛہہ آیت مشد گئی میں کیا بنی پتہ میں کس ہچنائی اس لیے حضور پریشان رہتے تھے اس پریشانی میں حضور فوراً پڑھنا شروع کرتے تھے فون تہ کور سٹارٹ یور اس حضور پان تہ سٹارٹ فوراً جلدی جلدی پڑھنا قرآن کی آیت نازل ہو گئی لا تحرک به لسانک تُہۍ مہ چلٲیِو پنٕنۍ زبان خاموش بوٗزِو اللہ اکبر ان علینا جمعہ و قرآن ہم یہ قرآن جمع امام بخاری نے اس کو حدیث کو نقل کیا وحی کے بیان میں اللہ تعالیٰ فرمانا یا رسول اللہ تُہۍ کیٛازِ چھُو جلدی پرنٕچ کوشش کران تُہۍ چھُوا فکر قرآن گژھِ مٔشِد أسۍ دِمو نہٕ مشنہٕ أسۍ کرو سورُے کرناو تو یاد ثم ان علینا بیان ہو پھر ہم اس کو محفوظ بھی کرا دیں گے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ ہماری ذمہ داری ہے قرآن آپ کے دل میں جمع کرا دیں گے ثم ان علینا بیان ہو پھر قرآن کی تفسیر بھی ہم بھی کر دیں گے اب موجود حضور باز فکر روزان کہ احتیاط تقاض اسی اگر جبریل علیہ السلام نے زیادہ قرآن سنا دیا آج جناب اوڑ سپار بوزنا ہے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضور سوچ واریاہ زیادہ گو آج آت میں گھس نہ آیت مشد گھسنی پتہ کیا بنی سورہ طٰہٰ جب نازل ہوئی حضور کو فکر پڑ گئی تو آیت نازل گئی ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحی وہی نازل ہونے سے مکمل ہونے سے پہلے آپ مت پڑھیں خاموش سنیں من قبل ان یقضى الیک وحی وہی نازل ہونے سے پہلے آپ گھبرائیے مت ہم پورا یاد کرا دیں گے ام باوجود اس مہسیام اسمان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوتہان قرآن نازل اس آسان گمو سو سورے قرآن بودان حضرت جبریل علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام سارا قرآن حضور کو سناتے تھے تاکہ مند اگر کہاں چیز ایسی وہ سب ڈاؤٹ ہو جائے وکانا یدارسو فی القرآن امام بخاری کتاب الوحی کے بیان میں چپٹر لگایا ہے حدیث لائی ہے کیا حدیث لائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان میں حضرت جبریل کو سارا قرآن سناتے تھے اور جبریل سارا قرآن سناتے تھے جو کچھ نازل ہوا تاکہ قرآن کے بارے میں کہیں کوئی شک نہ رہے ٹھیک طرح سے آپ نے جتنا یاد کیا ہے ایک مرتبہ سنائیے میں پھر سناتا ہوں تاکہ سان مدرسن میں ونان دور کرنا یم حفظ کران تم پانے پہ دور کران یہ بوزنان یمس یہ بوزنان یمس اسی طرح سے اللہ کے نبی حضرت جبریل کے ساتھ دور کرتے تھے رمضان میں اور جو آخری ماہسیام اس میں تک میں دئی پھر حضور پورا قرآن بوزمت حضرت جبریل علیہ السلام اور جبریل نے حضور سے پورا قرآن 2 مرتبہ سنایا اس طرح سے قرآن حضور کو یاد ہو گیا حضور نے تم صحابہ کو یاد کرایا حضور کی موجودگی میں صحابہ کی بہت بڑی ٹیم حافظوں کی تیار ہو گئی تھی اور حضور نے اپنے زمانے میں قرآن کو نوٹ کرایا چنانچہ نوٹ کرنا اس کے زبردست اہتمام کرنا آمد کس قسم کے کاغذ پر کاغذ نہیں چمڑے پر سو چمر کتی مہیا کرنا یا پر قرآن نوٹ ہی کرنا سو میل کو سی استعمال کرنا قلم کو سی استعمال کرنا لکھنے وال کم گسان آسن حضرت زید بن ثابت حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 20 کاتبان وحی ہے جن کا کام ہر وقت یہ تھا حضور کے ساتھ رہتے تھے کچھ پتہ نہیں کب قرآن آیت نازل کا فوراً نوٹ کر لے گا اس طرح سے سارا قرآن حضور کے زمانے میں نوٹ ہو مگر اس میں منتشر اڑان اکس نش بڑھان بیکس نش اڑان بیکس نش صحابہ حافظ ہیں اور اللہ کے نبی دنیا سب سے ام پتہ خطرناک واقعہ پیش آمد اکس علاقس مز گو نقلی نبی پید اس نقلی نبی تم 2-4 تمو مز امس مسلمہ کذاب مسلمہ کذابن کور اعلان بہ تہ نبی اس مسلمہ کذاب سے مقابلہ کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوج سوزمت تات مز خطرناک مقابلہ گو تات مز واریاہ حافظ صحاب صاحب حافظ صحابہ صحیح شہید ہو گئے تو حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کیا حضرت یم حفاظ کرام صحابہ کرام مز جیت گئی شہید آئندہ ہے کہ بے کن جائے مقابلہ ایسے کفر سے مقابلہ ایسے تم تک گھن شہید قرآن دنیا سے ختم ہو جائے گا لہذا قرآن کرو اس ایک جائے جمع تو حضرت امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف فضائل قرآن میں تدوین قرآن و تالیف قرآن کا چپٹر لگایا کیسے قرآن جمع ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما عمر کیا ونان سا کام کرو اس یس کام نبی صبح کرم یہ گو نا بدعت یہ گو نا غلط پتہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرما اگر تم یہ کہو گے وہ پہاڑ وہاں سے اٹھا کر ادھر لانا یہ آسان ہے مگر وہ کام ہم نہیں کر سکتے ہیں جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا حضرت عمر بن خطاب عجیب انسان چنانچہ حضور نبی علیہ السلام سے فرمود اگر میں بات کہا نبی ایسے ہی جو ہے عمر ایسا اور حضرت عمر خود بھی کہتے تھے اپنے بارے میں اچھی طرح سے سنو
میں ملہم ہوں میں چھو الہام گژھان الہام گژھِتھ پتہٕ چھُسا بہٕ وَنان کیٛاہ کیٛاہ چھُ آسان کَرُن عمر ابن خطاب کو سو انسان کہ تجویز حضرت عمر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کہتے تھے یہی کرو جو عمر کہہ رہے ہیں تجویز حضرت عمر نے دی تائید اللہ نے کی تب سے ژور واقعہ قرآن کریمس مز کہ تجویز حضرت عمر نے دی تائید اللہ نے کی اور اتھ مز تہ کمال حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سن حضرت عمر ابن خطاب فرمو نا یہ کہ بہ گوس سو انسان بہ چھس تجویز دِوان خدا چھ مے تائید کران نہ ادبُک تقاضہٕ چھُ یہ تٔمۍ ووٚن خدا تعالیٰ اوس تجویز پیش کران بہٕ تہِ ٲسٕس کران تائید وافقت ربی حالانکہ تمس اوس ونن وافقانی ربی میں وہ انسان ہوں میں تجویز دیتا تھا اللہ میری موافقت کرتا تھا مگر یہ نہیں کہتے تھے ادب کی وجہ سے کہتے تھے اللہ تعالیٰ شانو حکم دیتے تھے میں بھی کہتا تھا یہ گژھِ آسن غرض ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ملہم تھے ان کو الہام ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ سجاتے تھے ان کو اس طرح سے کرو واریاہ تم احکام چھِ قرآن کریمس منٛز ییٚمِچ تجویز گۄڈنیتھٕے حضرت عمر ابن خطابن پیش کرنس مقام ابراہیم پر نماز پڑھنی چاہیے حضرت عمر نے تجویز پیش کی بعد میں قرآن کی آیت نازل ہوگی خیر أندرم چھو ساری بوزان أندرم چھو بوزان فرمائیو حضرت أندرم چھو بوزان بہرحال حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو عرض یا رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ مچا یہ ون آواز حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو تجویز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تہندس خدمتس مز حضرت قرآن کریم ہے ضائع گژھِتھ میٲنۍ چھِ تجویز أسۍ کرو قرآن سۭتۍ أکِس جایہِ جمع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ابتداس مز انکار لاسٹس ییٚلہِ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اصرار کوٚر بار بار سمجھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمو کیا ٹھیک چھو پتہ اونُکھ صاحب صاحب بلائیت فرمو ہے زید میں تو عمرن کو مشور قرآن چھ جائے جمع کرو ڈیوٹی چھے ژے حضرت زید ابن ثابت تم کور عرض حضرت زید ابن ثابت تمو کور عرض یا حضرت اگر تو یہ حکم کریو کہ ہو پہاڑ ہو پٹھن تُلِتھ یم سائڈ اونُن یہ کر بہ مگر سہ کٲم ہیٚکہِ نہٕ بہٕ کٔرِتھ یس کٲم حضورو چھن کٔرمٕژ حضرت ابو بکر صدیق تو حضرت عمر فاروق صدیق اکبر تو فاروق اعظم دشیو سمجھو یہ شخص بہرحال ام کر قرآن شریف جمع کرنچ کام قرآن آو اسی جائے جمع کرنا تاکہ واریاہ ڈیٹیل سو مضمون تراؤ بہ اتی فی الحال مختصر بوجھو تو یہ کہ دنیا کے کسی مذہب کے پاس بنیادی کتاب محفوظ نہیں ہے اور اسلام کی بنیادی کتاب قرآن محفوظ ہے لہذا سو مذہب کو مذہب حق یا مذہب حق اس نے بنیادی کتاب محفوظ آج اور سو مذہب چھن مذہب حق یا جس کے پاس بنیادی کتاب ہی محفوظ نہیں اس میں ملاوٹ ہو گئی ہے اس میں آلٹرنیشن ہو گیا ہے اس میں ایڈیشن کر دیا گیا اس میں آیتیں نکال دی گئی چنانچہ تورات اور انجیل جنگیز اس پارو اس نے شن کہیں ثبوت اس پاران چھ یہ شاہ خدائن سن نازل کورمت کلام کہ انسانوں ہن پنن ایڈ کورمت ان کا ثبوت ہی جو ہے وجہ چھو کہ ہر جگہ کی انجیلیں آپس میں ٹکراتی ہیں ایک ہی جائے اک انجیل بیکی جائے بیاک انجیل بیکی جائے بیاک انجیل ویدوں کا بھی یہی معاملہ ہے ویدیں جو ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہیں وہ بھی آپس میں ٹکراتی رہتی ہیں اور ہر کچھ عرصے کے بعد اس میں ایڈیشن ہو جاتا ہے اور عبارتیں بدل جاتی ہیں لیکن قرآن عبارت ہے کہ تبدیل کیسے قرآن اسی طرح سے ہے حتیٰ کہ عوامس کو سمجھاؤن سے تھوڑا مشکل پر حتیٰ کہ بعضی عربی زاننے والے تم سمجھن یہ آیت گس عربی گرامر حساب اتکن آسی اتکن گس نہ آسن اس کن یہ آیت چھ گرامر چھ ونان بدل چیز آیت چھ الگ انداز من مگر تک جواب یہ تہد گرامر گو تہ مبارک قرآن کی آیت ایسے ہی رہی قرآن بدل نہیں سکتا گرامر وال ونان جناب یہ آیت گس اتکن آسی گرامر فارمولا چھ یہ گرامر فارمولا چھ اس آیت کو ایسے لکھو تو جواب آئے گا تمہارا گرامر تم کو مبارک ہے قرآن ایسے ہی رہے گا قرآن نہیں بدلتا تہد گرامر گھس نا قرآن پر لاگو غرض یہ کہ قرآن کریم اوریجنل حالت میں موجود ہے اور امیک بڑ دلچسپ ثبوت یہ کہ جرمنی اخ ملک تک ملکس مز اخ شہر تک ونان میونک تک اخ یونیورسٹی
گون اس واریاہ مشہور یونیورسٹی آج چھن تمہیں شہرت اکہ زمانس مز تمس واریاہ عالمی شہرت عالمی شہرت اسی لیے علامہ اقبالن ڈاکٹریٹ ڈگری اتھی یونیورسٹی مز کر تک میونک جرمنی مشیشہ جرمنی کے میونک کے شہر میں علامہ اقبال نے جس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی تھیسس لکھی تھی اور وہاں سے ڈاکٹر بنے تھے فلسفہ میں کر رہے تھے پی ایچ ڈی اس یونیورسٹی مز آو ادارہ قائم کر یونیورسٹی ہند وائس چانسلر چھ یہودی ام بلو سٹافس ونان کہ یہ مسلمان اعلان کران کہ قرآن اوریجنل اس کرہو ریسرچ اچھا کن جائے کہ ملاوٹ شلاوٹ گم لہذا بس ادارہ کرو قائم ادارہ قائم کرنے پتہ ہسا ہیکو تھی ورنت کہ قرآن بند سب سے بندی کرتے آواز بند ہے اب بند او آواز ٹھیک نہ بندی سن کر کیا چلو بندی کر کہاں سا بوجھ نہیں بندی کر دے بھائی صاحب صرف بندی کرے صرف بندی جرمنی من اخ شہر ات شہرس ناو میونک ات مز یونیورسٹی ات یونیورسٹی من علامہ اقبالن پی ایچ ڈی تھیسس لکھت ڈاکٹریٹ ڈگری حاصل کرمت ات شہرس مز آو ادارہ قائم کرنے یونیورسٹی مز یہودین ہند طرف اس ہسا کرو چک قرآن چھا اوریجنل کن کیا تم پریشان گسان مسلمان ونان تورات اوریجنل نہیں ہے انجیل اوریجنل نہیں ہے اس ہسا وچو قرآن چھا اوریجنل کن تمو کر 40,000 قرآن کر جمع 40,000 قرآن جمع کر یہودین ہند ادارہ تم تک ریسرچ کر لاسٹ سے لکھن تم رپورٹ قرآن میں کہیں کوئی ملاوٹ نہیں ملی یہودیوں کی تحریک لہذا تم تمام مذاہب ہیکن نہ مذہب حق ایست تمن مذہبن ہند بنیادی کتاب محفوظ چھن مذہب حق گو سو مذہب یمچ بنیادی کتاب یعنی قرآن محفوظ سہ گو صرف اسلام اس اگر عیسائی مذہبس پر پکو گویا اس تک کتاب پر عمل کران یت متعلق کہیں گارنٹی چھنا یہ چھا خدا سن آس خدا سن مگر آج جس تورات سچن خدا سن اگر کان انسان ہند مذہبس پر پکان سہ بہ ہسا کر فالو وید ات کھانا ثبوت یہ خدا سن کتاب تک اور اگر خدائن سہ نازل کرم آج جس وید یہ سائے وید اس خدا نازل کرم ات کہیں ثبوت لیکن ات برخلاف قرآن ونکس سائے کتاب ات میں نہ زیر زبر بدلمت نہ لفظ بدلمت کچھ نہیں یہ جو کا تو ہے جس طرح سے اللہ کے نبی پر نازل ہوا تھا مسلمان اگرچہ قرآن نش واریاہ دور مگر بہرحال قرآن اوریجنل حالت میں اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے لہذا مذہب حق صرف ایک ہے وہ ہے اسلام کیوں مسلمہ اس لیے کہ اس اسلام کی بنیادی کتاب قرآن محفوظ ہے نمبر ات وار بار بے ڈیٹیل بیان کرے مگر سہ ٹائم پکو برو دویم بنیاد کہ مذہب انسانن ہند خاطر ہے کہ تیل گائیڈ لائن بنت یلی یہ مذہب جس نے لایا ہے اس مذہب لانے والے کی ساری لائف سٹائل ساری زندگی یہ کیسا تم وونمت یہ کیسا تم کورمت سہ سوری گژھِ آسُن ریکارڈس مز ات کہوش پر صرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات دنیا میں کہیں ریکارڈ میں ہے نہ رام کی نہ مہاتما بدھ کی نہ کسی اور کی کسی کی نہیں ہے صرف محمد رسول آپ نے جو کچھ کہا ریکارڈ میں جو کچھ بولا ریکارڈ میں تاتی چھونا حدیث حدیث کی دولت دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے محمد رسول اللہ نے جو کہا وہ بھی ریکارڈ میں
जो किया वो भी रिकॉर्ड में, उनके सामने किसी ने कोई काम किया, आपने देखा, खामोश रहे, वो भी हदीस सु रिकॉर्ड तथ तुम हदीस थी जिमन हदीसन पर हरगिज अमल चुन करो, हरगिज अमल की चीज ही नहीं है वो। बेशुमार हदीसें ऐसी हैं जो अमल की चीज नहीं है। मसलन वो हुजूर की जात का मसला है, पता फर्ज करो कि हदीस मुबारक मशो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के दांत सफेद थे, आप पर क्या अमल करो इस, ये तो हमको दांत सफेद करने के हमारे हाथ में नहीं है। या अल्लाह नबी अलैहि सलाम के बाल ऐसे थे, इस पर तो हम अमल नहीं कर सकते, हम कैसे ऐसे बाल बनाएंगे। या मसलन अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के जिस्म अतर पर बाल बहुत कम थे, तो जो हुजूर के जाती हालात हैं वो जाती हालात हम बना नहीं सकते अपने लिए, मगर वो हदीस में है और मौजूद रहेगा। तासमश के हदीस तुम यमन हदीसन पर हरगिज अमल छुन करून, मगर अम बावजूद वह हदीस मौजूद है, रहेगी। बुखारी में हदीस है, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमो उन्न तशरीफ वारिहस कालस खौफतन नमाज पढ़नावनस साहब सच मशीद मत इंतजार करा तकरीबन नसब रात तच हदीस हता इबार लैल, रात आधी होने के करीब हो गई। ठीक पच हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु खड़ा गमे लब नजदीक या रसूल अल्लाह नामत निसा वसबियान, हजरत मशीद में मौजूद तुमन को निंद तशरीफ है तो नमाज पढ़ना तो जनाब रसूल अल्लाह के यहाँ दरवाजे से निकल आए। और तच्छो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी जब अंदर आए तो ऐसे आपने किया, जैसा का नजर तमाम साहबन के मौजूद, ये ऐसे ही वहां है, बिल्कुल अल्फाज लिखे हुए हैं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं मैं ऐसा बुश पाना जनाब रसूल अकरम ये नेट ओसमुत ये गो यपर किन योतनाम, यानी जुल्फे मुबारक उसको ऐसे किया। हदीस वह सान इमाम जनाब इमाम साहब रोजन पन्निस कमरस मज जब नसब रात गसी पत करो ऐलान इमाम साहब अनु तशरीफ पत यीशु इतकन करा पत, ये हदीस अमल करने की नहीं है मगर हदीस मौजूद है। बुखारी में हदीस मौजूद है, अल्लाह के नबी अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु बयान करते हैं जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा में लेट गए और टांग के ऊपर टांग ऐसे रखी, और मतलब सारी हज वातन खाने का पत बेहन तम इतकन नहीं गोया तिम हदीस तमन पर अमल छुन करुन, पर हदीस सारा रिकॉर्ड सरमाया मौजूद है। हत्ता कि मुहद्दिसीन कर अत पर रिसर्च कि कुछ हदीस सही, कुछ हदीस ज़ईफ, कुछ हदीस मौजू, ज़ईफ कितकन गसा, मौजू कितकन बना, सही की कितनी किस्में, ज़ईफ की कितनी किस्में, कौन सी हदीस कहाँ इस्तेमाल होगी, ये सब कुछ हुआ है। दुनिया की किसी कौम के पास ये सरमाया नहीं है। एक इस यहूदी अगर बनो जनाब हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की किसी अमल पर हम भी अमल करेंगे, एक नबी का काम था इस्तिकार, मगर अक्का अमल बनता नहीं बता सकते। अगर किसी ईसाई से कहेंगे हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के किसी एक एक्शन पर अमल करेंगे, क्या हम समझेंगे एक नबी ने किया है, नबी ने किया होगा वो गलत नहीं होगा, तो हम करेंगे उस पर अमल। हम कोई एक अमल बताओ, नहीं बता सकते। कहा अख चीज फरमाए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कही, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये काम किया, या हिंदन मनो राम ने ये काम किया, कोई एक तो बताओ। किसी के कौम के पास कुछ नहीं है। लेकिन जब हम मुसलमान जब ये जानना चाहें सैयद नबी साहब कमीज क्या कुरमुत, जनाब प्राइवेट जिंदगी के हालात भी सारे के सारे रिकॉर्ड में है। हत्ता कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने गुस्ल खाने के अंदर गुस्ल कैसे किया उसकी तफसीलात भी हदीस में मौजूद है, सब कुछ रिकॉर्ड में मौजूद है। तचवन हदीस तो वो मजहब हक नहीं हो सकते जिन मजहबों के पास हदीस का सरमाया नहीं है, वही मजहब हक हो सकता है जिसके पास हदीस का सरमाया मौजूद है। इस अगर ईसाई मजहब पर अमल करो जनाब इस चहान इस कराव तिथे कन अमल इस कन हजरत ईसा अलैहि सलाम को मगर तते चुन सबूत ही निका इस्तेमाल बात तिथे कन जिस कन हजरत ईसा अलैहि सलाम को मुझ इस कराव बिजनेस तिथे कन जिस कन हजरत ईसा अलैहि सलाम को कुरमुत या फरमोमुत, इस कराव जमींदारी तिथे कन जिस कन हजरत ईसा अलैहि सलाम को कुरमुत या फरमोत, तचुन कौन सबूत, कोई सबूत। लेकिन हदीस की किताबों में जब देखेंगे तचासन नमाज का बयान, रोजे का बयान, ज़कात का बयान, खरीदो फरोख्त का बयान, लेन देन का बयान, किरादारी का बयान, जमींदारी का बयान, बागबानी का बयान, सब कुछ और हर चीज के बारे में अल्लाह के नबी के इरशादात, सुभान अल्लाह, हर चीज के बारे में अल्लाह के नबी के इरशादात। हत्ता कि बाज़े इरशादात तुम जो उस जमाने में उनकी जरूरत नहीं थी आज उसकी जरूरत पड़ती है। आज हैरान हो जाते हैं, अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले वो बात इरशाद फरमाई जिसकी आज जरूरत पड़ती है। मशाद शहर मशीद अच्छा मस्जिद हुदा वो नाव मस्जिद कटर मस्जिद आज मस्जिद हुदा महाराजा बहादुर मस्जिद
सस पुरान मशीद वह से नौ बनावन ये से शहीद करक तो इस हमसाय हमसायन तुल मसल के फायर गैप थी मशीद वेल वन फायर गैप थो मतलब गो तेल मशीद ये पे वापस जो तम अन यीजान जाय तमें खाली मशीद जाय या जाय सजद गमित हमसाय म्यूनसिपलिटी वाले वन इन वन सह मशीद वाले फायर गैप त्रावन मशीद वाले वन फायर गैप त्रावन मतलब गो अस मशीद हूं सह हिस्से नबर कड़न ये मज नमाज पढ़ अच्छा म्यूनसिपलिटी वाले तमो तो सोच है एक साइड मशीद बेक साइड नफर अपर म्यूनसिपलिटी कानून फायर गैप जरूरी है तमो दप है शरई फैसला करना है हेको अत मज कहें कर तुम है शरा क्या बन ये तुम प्रश्न खतर आय तो सोचान फायर गैप यह अजुक मसल कुरानस मज कुनी ना फायर गैप मसल हदीस मज कत हदीस में कहाँ होगा फायर गैप का मसला हुजूर के जमाने में था ही नहीं है लेकिन तो दिमाग सान क्या पता नेर में हदीस अल्लाह अकबर अजीब बुखारी में हदीस निकल गई कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत मसाज के साहब सब हजरत अश फलन जाए मकान बनाउन तथ फरमाए तो कि गाइडेंस हता तो फरमाओ एक मकान और दूसरे मकान के दरमियान में 7 हाथ का फासला रख देना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर यह गो फायर गैप म्यूनसिपलिटी वाले छो ना 5 फुट हुजूर फरमाओ 7 हाथ तुम गए 12 फुट उस जमाने में अल्लाह के नबी ने फायर गैप का तस्वुर दिया जब कहीं तस्वुर भी नहीं था बुखारी में हदीस मौजूद है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी में एक मरतबा एक सफर में खड़े होकर पेशाब किया क्या खड़े होकर पेशाब किया ताचो जवाब हुजूर ने सोचा एक वक्त आएगा मुसलमान मजबूर हो जाएगा खड़े होकर पेशाब करने उसको कोई रास्ता नहीं होगा वो परेशान होगा मैं क्या कर बस ठीक उसके लिए रास्ता खुला रहना चाहिए चनाचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु बयान करती हैं तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है अगर कहाँ इंसान ये वन हुजूर पत्थर भी खड़ा खड़ा पेशाब करना ज़हीं मंजो हज़रत आयशा बयान करती हैं तिरमिज़ी में हदीस है अगर कहाँ इंसान ये वन हुजूर खड़ा पेशाब करना ज़हीं मंजो हुजूर हमेशा पत्थर भी पेशाब करा बुखारी में हदीस है अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने एक सफर के अंदर खड़े होकर पेशाब किया वो क्या बहन जी क्या तब आप हुजूर का उमूमी कानून तो वो है लेकिन मजबूरों के लिए परेशान हाल लोगों के लिए मुसीबत ज़्यादा लोगों के लिए युस इंसान अत हालत मजाज पत्थर भी देखने पेशाब करे मसलन एयरपोर्ट पे कैंसन जाए तक पेशाब कर कहाँ जाए वो क्या बहन या इधर कर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम जिस्मानी तौर पर बहुत ताकतवर इसके बावजूद अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने अपने बेड के साथ बर्तन रखा और उस बर्तन में आपने पेशाब की जरूरत पूरी की हालांकि पास में पेशाब खाना था ऐसा क्यों किया इसलिए हुजूर के जहन में है आइंदा अटैच बाथरूम आएगा अल्लाहु अकबर तमिस गसन लोग परेशान है लबी यपैर कर वो पेशाब यपैर है वो नमाज ये कैसा भी नमाज अदा किया हुजूर ने अपने बर्तन अपना बेड के साथ ही पेशाब का बर्तन रखा ताकि उस वक्त समय परेशान नहीं होंगे आज शायद नहीं जान अटैच बाथरूम कमरे यम साइड से पेशाब खान यपैर नमाज पढ़ा खैर तो अल्लाह के नबी ने जो कुछ कहा और जो कुछ किया वो सारा रिकॉर्ड में मौजूद है हत्ता कि पर्दे की चीजें भी रिकॉर्ड में मौजूद है हत्ता कि अज़वाज मुतहरात का तुहन अस पे एहसान तमो प्राइवेट मामला पब्लिकस मज त्रिमित उम्मत को सुना दिया वो भी प्राइवेट मामला क्योंकि ये हुजूर का अमल है अस उम्मतस्तान सोरी के वातनाउन हुजूर ने गुस्ल कब कैसे किया किस तरह से पानी इस्तेमाल किया बर्तन क्या क्या होते थे रात को अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ये बयान करान कि हुजूर को मैंने देखा आराम फरमा रहे हैं और आपने खराटे भी ली है ये क्या वन जरूरत है खराटे हत्ता समी तो गतीता हो खतीता हो ये क्या जरूरत है कहने की अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करा कि मैं से वन पन्नी मां से यम दो हुजूर तुहंदिस गरस मज आसान बुश चाहन बुद बेमा तम दो तोही निश मास वनस आ ठीक यम दो हुजूर मैंने सैनिस गरस मज आसान तम दो जितसी थी बित्तु इन द खालती मैमूना मैंने रात गुजारी अपनी मैमूना खाला के घर में मैं सब बुश हुजूर उतराओ इसका आराम ठीक गोन वोन सह से यह जाए बह शोंगुस मगर मे मा शोंगन मे नजर था तो हुजूर फरमा नामल गुलायम निकिश शायद निंदर पेमच मैं क्या बस हुशार मर बंद हुजूर फरमा नामल गुलायम निकिश शायद निंदर पेमच ठीक मगर बस हुशार मैं वो हुजूर किस त्रो आराम और रात रोज बह हुशार पत
کس کن نصب رات گئی حضور کھڑا پتہ دک آسمان کو نظر اس کن گسائے نظر حضور کیا کر پتہ پروک ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار یم 10 کن 10 آیت یم فرموک تم 10 آیت پر حضورو پتہ وت حضور تمو نیو تشریف وضو کرنے خاطر یتھی وضو کرنے خاطر گئی میں تھو یپر کن آب یتھی حضور تشریف انن یم کرن وضو ٹھیک میں نے پانی رکھا حضور یہ نبر وچک یہ کم تھومت پتہ آئے حضور مجھے گلے لگایا اور گلے لگا کر فرما یا اللہ امس کا تو فہم قرآن تم پتہ کر حضور اللہ اکبر میں سوچے بہ کیاز بیہم میں کر وضو کھٹ سے میں بھی آ گیا حضور کے پیچھے میں حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا مگر میں کر غلطی یہ کہ بہ گوس کھوری سائڈ کھڑا حضور کر اس کان تھا روٹیس بہ کان پہ روٹیس اس کان اونس یم سائڈ ٹھیک ثم صلی رکعتین فرکعتین 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 12 رکعت نماز تم دو حضورو تہجد نماز ادا فرمود عبداللہ ابن عباس یہ سارا سناتے ہیں یہ سورے واقعہ کیا بیان کرنا کیونکہ اللہ کے نبی کا تو خلاصہ یہ ہوا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا فرمود یہ کیسا فرمومت تو سوری اس ریکارڈ محفوظ تاتیش ونا علم حدیث اور علم حدیث محفوظ کرنے خاطر چھ امتن 5 لچھ انسان ٹیم یم راویان حدیث تین حالات کرک محفوظ تاکہ یم حدیث بیان کرنے والے دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ سرمایہ نہیں ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تمن چھ یہ پتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یم وز تم 5 دن خاطر آئے تم صاحب صاحب تہند سیل سیری تمو ترائی تم تیت 5 سیل زو بچو غرض یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات ریکارڈ کرنے کے لیے صحابہ چوکنا رہتے تھے ہوشیار رہتے تھے یہ اکت گزن ضائع گژھن یاد رکھیں گے ہم تو جس مذہب کی حدیثیں محفوظ وہی مذہب سچا ہوگا یا مذہب میں بنیادی حدیثیں محفوظ ہیں اس کا سچا تو باقی کسی مذہب کے پاس قرآن جیسی کتاب نہیں اور حدیث جیسا سرمایہ نہیں غیر بنیاد لہذا دین حق اسلام ہے باقی مذہب دین حق نہیں نمبر 3 کوئی بھی مذہب انسان کی نیچر کے مطابق نہیں ہے انسان سے نیچر کیا چھو نیچر چھ یہ بیگس پالو تے آسن بیگس کھین تے آسن چین تے آسن خاندر تے آسن مکان تے آسن سردی گرمی سے بچنے کے سامان ہونا چاہیے خوشی کے وقت میں خوشی ہونی چاہیے اولاد ہونی چاہیے یہ نیچر انسان سے نیچرلی نیند بھوک پیاس شادی کپڑا مکان یہ نیچرل ضروریات ہے اسلام ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کی اجازت نہیں